اللہ رب العزت نے اپنے مالدار اور صاحبان استطاعت بندوں پر لازم کیا ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کے گھر کا حج کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا عظیم فرض ہے جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ترین اعمال میں شمار کیا ہے اور اس کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا ہے۔ چنانچہ متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد فرمایا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی بنیاد فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحج، حج بیت اللہ کرنا۔ ایک روایت میں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، حضور یہ بتائیے کہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، فرمایا سب سے فضیلت والا عمل اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لے آنا ہے۔ ایمان کے بعد اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ تیسرے مرتبے پر اس نے پوچھا ثم ماذا، حضور یہ بتائیے تیسرے مرتبے پر فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حج مبرور، فرمایا وہ حج جس میں نیکی کی جاتی ہے، یا جو حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو وہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے اس لیے ہے کہ اسلام کی جو عبادات ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ محض بدنی عبادت ہو جیسے روزہ اور نماز ہے، محض مالی عبادت ہو جیسے زکوٰۃ ہے، اور بدنی اور مالی دونوں عبادات کا مجموعہ ہو جیسے حج بیت اللہ ہے۔ تو حج بیت اللہ، اس میں خطیر رقم بھی خرچ ہوتی ہے، کثیر مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور اس میں بدنی مشقت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے حج بیت اللہ کا اسلام میں بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، من حج فلم یرفس وفی روایت فلم یرفس ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں جماع کی بات نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا، اور قرآن مجید میں فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں اس نے جھگڑا نہیں کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ گناہوں سے یوں نکل جائے گا، یعنی پاک ستھرا مطہر اور مزکا ہو جائے گا کہ جس طرح پہلے دن اسے ماں نے جنم دیا تھا تو وہ گناہوں سے پاک تھا۔ ایک روایت جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور کی جزا فقط جنت ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو چاہیے کہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔